علیہ وسلم سے عمر کی شکایت کروں گی۔ یہ سن کر حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو کبھی اتنا بے بسی سے روتے نہیں دیکھا۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ عمر کمزور ہے، وہ اس شکایت کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ ایک سپر پاور کا حکمران۔ جی، وہ دشمن کی تلوار سے نہیں، اپنی رعایا کی ایک عورت کی شکایت سے خوفزدہ ہیں۔ آخرکار اس عورت کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری خاطر عمر کو معاف کیا۔ لیکن کہانی کا کلیمیکس تو اب آتا ہے۔ جو میرے خیال میں سب سے غیر معمولی حصہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، مجھے لکھ کر دو۔ باقاعدہ ایک تحریری معافی نامہ؟ جی، کہ فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر اس نے عمر کو معاف کر دیا۔ اسی وقت حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں آ پہنچتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ امیر المومنین یہاں زمین پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ جب اس عورت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود حضرت عمر تھے تو وہ شرمندہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عمر اسے اپنے وعدے پر قائم رہنے کو کہتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس سے دستخط لیتے ہیں بلکہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ وہ بطور گواہ اس پر دستخط کریں۔ اور پھر ان کی وصیت کہ یہ معافی نامہ ان کے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بریت پیش کر سکیں۔ مطلب ایک پوری سلطنت کے حکمران کی سب سے بڑی فکر آخرت میں ایک بوڑھی عورت کی شکایت تھی۔ یہ جواب دہی کی انتہا ہے۔ یہ کوئی پبلک ریلیشنز یا میڈیا مینجمنٹ نہیں تھی، یہ ایک گہرا روحانی اور ذاتی معاملہ تھا جس کا تعلق براہ راست آخرت کے یقین سے تھا۔ تو یہ عوام کے سامنے جواب دہی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ لیکن میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سختی صرف عام لوگوں کے لیے تھی یا اس کا اطلاق ان کے اپنے مقرر کردہ اہلکاروں اور خاندان پر بھی ہوتا تھا؟ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کیونکہ اصل امتحان تو وہیں ہوگا ہے جب آپ کو اپنوں کا احتساب کرنا پڑے۔ اور حضرت عمر کا اصول تھا کہ احتساب گھر سے شروع ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سخت ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس اختیار ہے۔ ان کے گورنروں کے واقعات تو اور بھی حیران کن ہیں۔ جیسے وہ ایک گورنر والا واقعہ جسے مہنگا لباس پہننے پر سزا دی گئی۔ جی، وہ ایک گورنر تھے جنہوں نے قیمتی ریشمی لباس پہننا شروع کر دیا تھا اور ان کے دروازے پر دربان بھی کھڑا ہونے لگا۔ اچھا۔ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی تو انہوں نے اسے مدینہ طلب کیا، اس کا مہنگا لباس اتروا کر اسے ٹاٹ پہنایا اور حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے اپنی بکریاں چراؤ۔ مطلب ایک گورنر کو عہدے سے ہٹا کر سیدھا چرواہا بنا دیا؟ یہ تو آج کے دور میں ناقابل تصور ہے۔ یہ تذلیل نہیں تھی، یہ تربیت تھی۔ سوچ یہ تھی کہ عوامی عہدہ اسٹیٹس یا مراد کا نام نہیں بلکہ خدمت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی کسی اہلکار میں تکبر یا عوام سے دوری کے آثار نظر آتے، حضرت عمر اسے فوراً اس کی بنیاد